ایک روٹی کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والا شخص مال کی لالچ میں آ کر کس طرح اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور حضرت عیسیٰ نے اس شخص کو کون سے معجزات دکھائے۔ دوستو، علی وائس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں ایک بدبخت انسان نے پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس کا جھوٹ اس کی موت کا سبب بنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس ایمان افروز واقعہ سے سبق حاصل کر سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل علی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آئندہ بھی مل سکیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دے، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی رہی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا، پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیں اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکاجک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے معلوم نہیں کہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اس پروردگار عز و جل کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونا دے کر فطور آ گیا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا، جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا
کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کی لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اولیاء کرام کبھی بھی دنیاوی مال کو ترجیح نہیں دیتے۔ ان کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو مال و دولت اکٹھا کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہی مال اللہ کے راستے میں دوری کا سبب بن رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لالچ جیسی لعنت سے خود کو دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے ایمان کو ضرور حرارت ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ہی ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اب اپنے ہوسٹ علی عباس کو دیجیے اجازت۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔